اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے ہمیں وجود میں لایا، یعنی کہ ہم کوئی شے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور یہ ہمارے لیے بڑی عظمت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ اور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات کو بلند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ تو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے کلیم اللہ پیغمبر تھے، جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پر، تو اللہ کے وہ کلیم اللہ ہے۔ تو ان کی بھی یہ تمنا تھی، ان کی بھی یہ خواہش تھی، آرزو تھی کہ ربی جعلنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ مجھے بنا، اسی لیے کہ وہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں، کیونکہ تو ان پر سلامتی بھیجا ہے، پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر تو اپنا سلامتی بھیجتا ہے، اسی لیے وہ شرف مجھے بھی حاصل ہو، وہ شفقت مجھے بھی حاصل ہو، حالانکہ وہ پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، عزو العظم پیغمبر ہے، پھر بھی ان کی یہ تمنا تھی۔ تو ہم قرآن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا مقام دیا، مرتبہ دیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام اور مرتبے پر فائز نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وَسَبَّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ کب بیان کرنا؟ صبح شام بیان کرو۔ قرآن کریم میں بُکْرَةً وَأَصِیلًا بول کے ایک آتا ہے آیت کریمہ، اس کا یہ محورہ ہے قرآن میں کہ صبح شام کو لیا جاتا ہے، کہ صبح شام اللہ تعالیٰ حکم فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے صبح شام۔ کیوں کرے بھائی ہم اللہ کا ذکر؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بولا ہے کہ تم صبح شام اللہ کا ذکر کرو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں آیت میں فرماتا ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے یصلی علیکم، بھیجتا ہے تم پر سلامتی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے لیخرجکم، اور تمہیں نکالتا ہے من الظلمات، ظلمت سے، اندھیرے سے، الی النور، نور کی طرف لے کے آتا ہے، وکانا بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے مومنوں کے ساتھ۔ تو یہ آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم پر سلامتی بھیجتا ہے، ہم پر سلام بھیجتا ہے۔ کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اسی لیے ہم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو مرتبہ جو ہے بلند ہے امت محمدیہ کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ بلندی عطا فرمایا ہے، لیکن آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام پر نہیں ہے، علم دین کے اعتبار سے نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ آج وہ مقام اللہ نے جو دیا ہے، جو یہوداً نصارہ کو بھی مقام نہیں ملا، جو مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیا، لیکن وہ مقام پر آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ خواہش نفس کی طرف پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من اتخذ ارائیتا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، الہہ ہواہ، کہ یہ تمہاری امت جو ہے خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیے ہے، جبکہ الہ حاجت روا اللہ ہونا تھا، اس کے طرف بھاگنا تھا، اس کے طرف دوڑنا تھا، لیکن یہ اپنی نفس کی سنتے ہیں اور یہ نفس کو اپنا الہ بنائے، جبکہ اللہ قرآن میں فرمایا من اتخذ الہہ ہواہ،
اور افنت تکون وکیلا، اور تم ایسے اس کی سفارش کرو گے، ایسے شخص کی تم سفارش کرو گے، ایسے شخص کو تم بولو گے کہ اللہ اس کو جنت دے، ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی نازل فرما دیا ہے کہ جو بندہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، پیروی کا مطلب اتباع کرنا، اتباع کا مطلب اس کی بات کو سننا پھر اس کی عمل کرنا، اس کو بولتے ہیں اتباع، پیروی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا کیا فرمایا ہمارے لیے رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی ہم پر رحمت بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی سلامتی کیا ہے بولو؟ آج آپ پوچھو کسی کو اللہ کی سلامتی کیا ہے، نہیں معلوم، اور اللہ کی رحمت کیا ہے کسی کو پوچھو، نہیں معلوم۔ اللہ کی سلامتی کیا ہے معلوم؟ بغیر عذاب آسمان سے نازل نہیں کر کے تمہیں زندگی بشخنے کو سلامتی کہتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ پچھلی قوم، پچھلی امتیں دیکھو آپ، بنی اسرائیل میں جتنے بھی آئے ہیں پیغمبر، اور سارے پیغمبروں کی قوم ہلاک کر دی گئی ہے، وہ مغضوبین سے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر بکثرت اپنا عذاب مستحق کر دیا ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، سوائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ بخش دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم واسطہ رکھتے ہیں رسول اللہ کا، کیونکہ ہم نسبت رکھتے ہیں رسول اللہ کی، کیونکہ وہ اللہ محبوب رکھتا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے واسطے، ان کے وسیلے سے آج ہم بغیر کسی عذاب کے گرفت میں ہونے سے بچ گئے، اور ہم ٹھنڈی سانس سکون کی لے رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ سلامتی ہم پر بھیج رہا ہے، یہ فضل حق ہے اللہ کا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا رحم ہے ہم پر۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے پچھلی قوم جتنے نبیاں پیغمبر آئے، زیادہ سے زیادہ کثرت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی پیغمبر آئے وہ کہاں ہیں؟ بنی اسرائیل سے آئے، بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل سے جتنے بھی آئے پیغمبراں، ان کی قوم جب اللہ تعالیٰ قوم کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، پیغمبروں کو بھیجتا رہا، تو وہ پیغمبر جو جتنے رسول ہیں، وہ جو رسول وفات نہیں کرے، ابھی باحیات ہے، زندہ ہے، تبھی ان کی قوم گمراہ ہو گئی، تبھی ان کی قوم رسولوں کا ساتھ چھوڑ دی، بولے کہ ہم اپنی زندگی جیتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اور حتیٰ تو یہ ہو گیا کہ یہودی جو حضرات ہیں اور بنی اسرائیل کے جو امتیاں ہیں، ان کے رسولوں کو کیا کرے؟ یقتلون، اور قتل کرے، یقتلون النبیین بغیر الحساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی بلا وجہ کے نبیوں کو قتل کرے وہ لوگ۔ تو اتنے شریر النفس تھے۔ کون سے لوگ؟ وہ پرانے پچھلی امتوں کے جو امتیاں تھے جو رسولوں کے، تو وہ لوگ غرق ہوئے، وہ لوگ نیست و نابود ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر مسلسل اپنا عذاب کو نازل کرا۔ لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کا مستحق لازم نہیں کرا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رحمت بنائی اس امت کو، واسطے اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے آخری زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمت بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، سلامتی بھیجتا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سلامتی نہیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی طرف سے سلام عرض نہیں کرا۔ پچھلے امت جتنے بھی نبیاں پیغمبر آئے، کسی امت کو کنتو خیرہ امتی نہیں بولے اللہ، تم بہترین امتوں نہیں بولے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں کو، جو امت۔ اچھا، اور ایک بات، امتی ان کو کہتے ہیں جو رسول آئے اس زمانے میں اور پھر ان کا کلمہ پڑھا، تو اس کو کہتے ہیں امتی، ٹھیک ہے۔ نبی کی امتی ہوتے ہیں، جتنے امتیاں ہوتے ہیں وہ نبی کے ہوتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، ان کو امتی کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ جو ہے آخر الزمان کے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں کیونکہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں امتی کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بہترین امتیں کہا گیا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ مقام اللہ ہم کو دیا، وہ مقام اور وہ بلندی ہم کو عطا کرا، وہ مقام کو نہ ہم حاصل کریں نہ ہم وہ مقام پہ ہیں آج۔ اس لیے آج ہمارا کوئی ہمارا ذکر نہیں ہے، جبکہ اللہ نے ذکر ہمارا قرآن میں کرا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الذی، وہی ہے جس نے یصلی علیکم، بھیجتا ہے سلام،
سلامتی کن پر بھیجتا ہے؟ علیکم، تم پر بھیجتا ہے، لیخرجکم، اور تمہیں نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہے؟ من الظلمات، اندھیرے سے، الی النور، نور کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، یہ آیت میں ظلمات کا لفظ آیا ہے، ظلمات، یہ ظلمات کیا ہے؟ ظلمات جو ہے نا اندھیرے کو کہتے ہیں، نور جو ہے نا ہدایت کو کہتے ہیں۔ نور یعنی کہ اندھیرے، تم ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، تمہیں روشنی کی طرف لایا۔ اب تم کسی کو پوچھو ظلمات کس کو بولتے، اندھیرا کس کو بولتے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں اندھیرا بولے تو کہیں جنگل کی طرف چلے گئے، بغیر کسی لائٹ کو اندھیرا سمجھتے، اللہ وہ اندھیرا نہیں بول رہا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسے کوئی پہاڑی علاقے پہ چلے جاؤ جہاں پہ کسی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اندھیرا، وہ اندھیرا نہیں ہے۔ اندھیرا اللہ ظلمات اس کو کہتا ہے جو شرک میں ملوث ہو، کفر میں ملوث ہو، نفاق میں ملوث ہو، اس کو اندھیرا کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو مشرک ہے وہ اندھیرے میں، اور جو کافر ہے وہ اندھیرے میں، اور جو منافق ہے وہ اندھیرے میں۔ اور نور میں کون ہے؟ جو ہدایت والا ہے وہ نور میں ہے، جیسے کہ مومن نور میں ہے، مسلمان نور میں ہے، محسن نور میں ہے، مکرم نور میں ہے، مبہد نور میں ہے۔ یہ نور کی فہرست میں آنے والے ہیں، اور یہ ظلمت کی فہرست میں آنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیخرجکم، پھر نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیرے سے، کفر شرک نفاق سے، الی النور، نور کی طرف، ایمان نصیب کرتا ہے اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہترین اور مہربانی اور رحم کرنے والا ہے اپنے مومنین بندوں سے۔ تو بولنا، عرض یہ کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بھیجتا ہوں یقیناً، اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں نبی پر درود اور سلام۔ اے مومنو، اے ایمان رکھنے والو، مجھ پر اور آخرت کے دن پر تم بھی سلامتی، تم بھی سلام عرض کرو محبوب پر، تم بھی درود و سلام پڑھو میرے محبوب پر۔ کیوں پڑھے؟ اسی لیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اسی لیے تم ان پر سلام بھیجو۔ میرا تو کام ہے، میرا تو فعل ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب، اپنے پیغمبر پر سلام بھیج رہا ہے، یہ بہت بڑی کرم نوازش ہے اللہ کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر، رسولوں پر۔ رسول تو اس کے محبوبین میں سے آتے ہیں، بہترین محبوبہ میں سے آتے ہیں۔ تو اسے محبوب کو سلام بھیج رہا، خود یہ اپنا عمل بنا لیا، اپنے رسول اور اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، ان کا بھی یہ قیامت تک ہمیشہ کا یہ کام ہے کہ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجے، سلام بھیجے۔ اور ہمیں بھی یہ حکم دیا، ہمیں اس بات سے دیا کہ تم وہ خوش نصیب ہو جو تم پر رحمت بھیجتا ہے واسطہ رسول اللہ کے، تم پر کرم کرتا ہے واسطے حبیب اللہ کے، تم پر مہربانی کرتا ہے واسطے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت کرتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ تو دیکھیں، اور ایک بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے تعلق سے، یہ بہترین امت، یعنی کہ حضور اپنی امت کو یہ بشارت دیے ہیں، یہ خوشخبری سنائے ہیں، یہ آخری زمانے میں کیسا بہت جلدی کم وقت میں جنت کو پا سکتے ہیں۔ ایک واقعے سے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھاتے ہیں اپنے صحابہ کو۔ ایک شخص تھا، اس نے چاہا گھر بنانے کے لیے، تو جب گھر بناتا ہے تو اس کے لیے کام کرنے والے مزدور چاہیے، تو پھر وہ مزدوری دے کر اپنے گھر کو بنانے کے لیے مزدوروں کو تلاش کرا۔ تو اس کو ایک گروپ کے لوگ ملے اور مل کے بولے کہ حجرت ان سے بات کی گئی ہے، اور کرنے کے بعد وہ بولے کہ صبح سے شام تک کے میرے کام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی حجرت میں آپ کو جو ہے نا مغرب کے بعد دے دوں گا، بلکہ آپس میں بات چیت ہو گئی ہے ایک جماعت والوں سے۔ تو ایک جماعت آئی کام کرنے کی نیت سے، اور کام کرنا شروع کر دیے۔ وہ لوگ کب سے کام کرے؟ صبح سے لے کے ظہر تک کام کرے۔ پھر کام کرنے کے بعد وہ آ کے بولے مالک سے، جس کا گھر ہے، بولے کہ ہم غلطی ہوگی ہم سے، یہ ہم کام نہیں کرنا چاہ رہے،
ہم یہ کام یہیں پر روکتے ہیں۔ تو وہ مالک کہتا ہے اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ظہر تک تو تم نے کر دیا ہے اور مغرب تک کر لو، پھر آپ کی اجرت لے لو، جو آپ جتنے ہم پیسے بات کریں وہ لے لو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں لینا پیسے اور نہ ہمیں کام کرنا ہے، بول کے وہ چلے گئے۔ پھر دوسری جماعت آئی، اب وہ کام ادھورا ہے، اس کو تو پورا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مالک کیا کرا، پھر دوسرے لوگوں کو تلاش کرا اور دوسرے مزدوروں کے پاس گیا اور جا کر بولنے لگا ایسا کام میرا باقی ہے۔ پھر ان سے بھی اجرت بات کی گئی ہے، ان سے بھی پیسے جو جتنے ہوتے بات کرے۔ تو وہ لوگ کیا کرے، ظہر سے کام شروع کرے، پھر عصر تک کام روک دیے۔ پھر بولے ہم سے بھی غلطی ہو گئی، یہ کام ہم نہیں پکڑنا تھا، نہیں لینا تھا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو مالک کہنے لگا تم ظہر سے عصر کام کرے ہو، بس عصر سے تھوڑا مغرب 2 گھنٹے کا کام ہے، کر لو، پھر آپ کی اجرت لے لو، یہ پورا پیسہ آپ کو دے دوں گا۔ تو وہ بولے نہیں ہم کو یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ جماعت۔ پھر بعد میں کام بچا عصر سے مغرب تک، آخری حصے کا کام بچا۔ اب وہ جو گھر کا مالک ہے بغیر کام کے تو رہ نہیں سکتا، وہ اپنا کام کرانے کے لیے اور ایک جماعت کچھ اور مزدوروں کے پاس گیا، پھر جا کے ان سے وہ کام کی بات چیت کیا، پھر وہ کام عصر سے لے کے مغرب تک کر لیے۔ پھر ان کو مزدوری صبح سے ظہر کی بھی ملی، ظہر سے پھر عصر کی بھی ملی۔ پھر وہ کام کتنا کرے، کم وقت میں عصر سے مغرب تک کر لیے، اجرت ساری لے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال میں سمجھاتے ہیں، جو وہ صبح سے ظہر تک جو محنت کرے، وہ ان کی مثال بنی اسرائیل کی ہے۔ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، بنی اسرائیل کے جو امتیاں ہیں، وہ امتیوں کی قوم ہیں۔ ان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ اتنا دین کا کام کرے، اتنا دین کا کام کرے، پھر وہ کیا ہے، ان کو پوری اجرت نہیں ملی صبح سے لے کے ظہر تک، پھر وہ پیسے بھی نہیں لیے۔ تو ان کی مثال بنی اسرائیل کی ہے۔ اور دوسرا جو ظہر سے عصر تک کام کرے، ان کی مثال نصارہ کی ہے، جو عیسائی ہے۔ وہ لوگ بھی محنت کرے، ظہر سے لے کے عصر تک کرے، پھر اس کی اجرت نہیں لیے، پھر وہ غرق ہوئے، گمراہ ہوئے۔ پھر عصر سے لے کے جو مغرب تک کرے کام، ان کی مثال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آخری وقت میں کم حصے میں تھوڑا سا کام کر لے کے مزدوری پا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مزدور جو وہ اجرت سے مراد جو ان کو نفع ملتا ہے، جو کام کے پیسے دی جاتے ہیں، وہ جو کام پکڑنے کے بعد وہ کام کی پیسے جو ہے وہ جنت بتا رہے۔ آپ کیا بتا رہے، ان کو جنت دی جاتی ہے۔ پہلے یہودی وہ جنت کو ٹھکرائے، پھر عیسائی جنت کو ٹھکرائے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیاں ہیں وہ کم وقت میں عصر سے مغرب تک کام کر لے کے پوری اجرت یعنی کہ ان کو جنت ملی۔ خالت النصارہ، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اس طرح گمراہ ہو گئے، وہ اس طرح کافر ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہودی بھی گمراہ ہوئے، عیسائی بھی گمراہ ہوئے، اور منمانی کرنے لگے اور اپنی حجت کو پورا کرنے لگے بغیر کسی حضور کے۔ یعنی کہ اور ایک قوم پہلے زمانے میں کیسا رہتا تھا بولے تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمائے آج کو کتنے 1400 برس پورے ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، لیکن دیکھو یہ فضل حق ہے اللہ پاک کا کہ آج بھی اللہ والے اس امت میں برقرار ہے، جو اپنے دین کو نافذ کرتے ہیں، دین کی حقانیت کو پھیلاتے ہیں، اصول دین پر قائم رہتے ہیں اور ترغیب کرتے ہیں، اور اس بات کو حکم کرتے ہیں کہ تم بھی یہ احکام کو لاگو کرو اور تم بھی اس پر عمل کرو، اور خود بھی وہ عمل پہ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے کے قوم میں، پہلے کے امتیاں، پہلے کے رسولوں کے زمانے میں نبی رہتے پر ان کی قوم گمراہ ہو جاتی تھی۔ اگر کسی شہر میں چلے گئے، اللہ کا حکم آیا تم کسی اور شہر میں جا کے اپنا درس دو، جا کے کلمہ توحید بتاؤ، بلکہ جو اللہ پچھلے امت کے نبیوں کو کہتا تھا، تو وہ نبیاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا کے پھر واپس آئے تک ان کی قوم گمراہ ہو جاتی تھی، پھر وہی شرک میں ملوث ہو جاتی تھی، کفر میں ملوث ہو جاتی تھی۔ تو پیغمبراں بغیر یعنی کہ انتقال نہیں کرنے سے پہلے جیتے جی جو ان کی قوم گمراہ ہو گئی تھی، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سلامتی اسی لیے بھیجتا ہے، 1400 سال برس پورے ہو گئے، پھر آج بھی ذرا بھی دین میں کوئی وہ نہیں آیا، دین کو بغیر کوئی عمل نہیں کر کے نہیں رہا، اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہوا، یہ فضل حق ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی دین، اور قیامت تک دین رہے گا، اللہ کے حکم پر یہ چلے گا۔
اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ قائم رہے گی۔ کیسے قائم رہے گی؟ اللہ کے امر پر قائم رہے گی، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ اللہ کا امر دین ہے، وہ دین پر قائم رہے گی، اسی لیے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ان کو باقی رکھے گا کیونکہ وہ دین پر چل رہے ہیں۔ جب دین سے ہٹیں گے تو پھر عذاب آ جائے گا، دین سے جب ہٹیں گے پھر قیامت کا دن آ جائے گا۔ تو یہ فضل حق ہے۔ اور ایک بات، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ ہم جب پڑھ رہے ہیں نماز میں تو وہ دعا ہی ہے۔ وہ کیا بول رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چل، اور بتایا اللہ تعالیٰ کس کے راستے پر چلنا، سکھلایا ہم کو کس کے راستے پر چلنا۔ اور اللہ بول رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداؤں کا، صالحین کا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرمائے ان کے راستے پر چلو۔ آپ بتایا بھی ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کس کے راستے پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جو مغضوبین ہیں۔ مغضوبین کس کو کہتے ہیں؟ مغضوب ان کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا غضب ہوا، جو غضب نازل ہوا ان کو کہتے ہیں مغضوب۔ مغضوبین وہ ہے جو اللہ کا غضب جن پر نازل ہوتا ہے۔ تو یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عیسائیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو وہ لوگ مغضوبین میں آ گئے ہیں کیونکہ وہ شرک بھی کرے ہیں، کفر بھی کرے ہیں اور اللہ کو چھوڑے ہیں وہ، اس لیے وہ مغضوبین ہیں۔ اس لیے اللہ بولے کہ تم یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر مت چلو، اور یہود اور نصارہ سے اللہ تعالیٰ مغضوبین ان کو ہی کہا قرآن میں کہ ان کے راستے پر نہ چلا۔ جیسا وہ بھٹکے اللہ ہم کو بھی ویسا نہ بھٹکا، جیسا وہ لوگ گمراہ ہوئے اللہ ہم کو بھی نہ گمراہ کر، بول کے یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ سورہ فاتحہ، علیہم ولا الضالین آمین۔ اور وہ ظالم ہو گئے، وہ یعنی کہ ظلم کرے اپنے نفس پر، ظلم کرے خود کی جانوں پر، وہ جہنم میں پا لیے ہیں، وہ جنت پانے کا جہنم میں پائے۔ اور دیکھیے آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا رحم اللہ کا ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ کم وقت میں بس ایمان بندہ لا لے، پھر اللہ کے جو اعمال بتایا ہے جو صالح ہے وہ کر لے تو اللہ اس کو جنت کا وعدہ کیا، اور اللہ ہمیشہ اس کو بہشت میں داخل کرے گا، جنت میں رکھے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جتنے نبیاں ہیں 1,24,000 پورے جتنے بھی پیغمبر آئے پورے بنی اسرائیل سے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کتنے اولو العزم پیغمبر میں سے آتے، آپ کا لقب جو ہے ابو الانبیاء ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب انبیاؤں کے والد صاحب، جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو 2 اولاد تھی، ایک ہے اسحاق علیہ السلام، دوسرا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے تمام بنی اسرائیل کے نبیاں ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کا گھرانہ، قریش کا گھرانہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو الانبیاء جسے کہتے ہیں، نبیوں کے والد صاحب، جو نبیاں انہی کی زیادہ کثرت میں ہیں، وہ ہے بنی اسرائیل۔ تو ایسے بھی قوم کے، ایسے بھی وہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے بعد میں نبیوں کے خلاف عمل کرے اور پھر اپنے خواہش نفس کی پیروی کرے اور کفر کرے اور شرک کرے اور پھر گمراہ ہو گئے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضل حق ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی وہی دین ہم کو دیا ہے۔ کیا دیا؟ هو الذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا رسولوں کو، اب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین دے کر بھیجا۔ جو دین اللہ کی منشا، اللہ کا مرضی، اللہ کا قانون لے کے آتا ہے، وہ دین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے بھیجا۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم کو کام دیا ہے وہ دین میں ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو بولنا کہنا عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرا، بڑا رحم کرا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ اس لیے اللہ بولے کہ تم بھی اے مومنو، اے ایمان والو، حضور پر درود بھیجو، سلام بھیجو، اسی لیے کہ تم کو ہدایت گئی ہے اور تم کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لایا گیا ہے، اور تمہیں تمام طاغوت جو تم شرک میں تھے، کفر میں تھے، نفاق میں تھے، اللہ وہاں سے ہٹا کے تمہیں نور ہدایت میں لایا، یعنی کہ دین دیا تمہیں۔
اچھا، گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ گمراہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظلمات بولا، ہدایت کو اللہ تعالیٰ کیا بولا، نور بولا۔ تو گمراہی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کیا تھا؟ مکہ میں پورا شرک میں ملوث تھے اور کفر میں ملوث تھے، یہ تھا نہیں تھا بڑا، یہ اس کو بولتے ہیں ظلمات، یہ ظلمات میں سے آتے ہیں، یہ اندھیریاں کی کھوٹری ہے، یہ اندھیریاں ہیں یہ۔ تو یہ جب یہ تھے ظلمات سے، پھر جب اللہ حضور کو بھیجا، هو الذی ارسل بالہدی ودین الحق، اور دین دے کے بھیجا، دین کو اللہ بولے ہدایت ہے، دین کو اللہ بول رہے نور ہے۔ جب دین دیا، نور دیا، تو پھر وہ لوگ شرک سے بچے، ایمان والے بنے، اور پھر وہ کفر سے بچے، ایمان والے بنے، تو پھر نور کی طرف آئے۔ اسی لیے اللہ بولے لیخرجکم، تم کو نکالتا ہے، من الظلمات، ظلمات سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتدال سے، پھر الی النور، نور کی طرف لاتا ہے، ایمان والا بناتا ہے، محسن بناتا ہے، مکرم بناتا ہے، مبہد بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، سامعین کے ہر دو عمل میں اخلاص عنایت فرمائے، اللہ اپنی اس میں رضا شامل عنایت فرمائے، واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔